السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہو؟ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ آج ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں رابطہ اور ضابطہ، ان دونوں میں فرق۔ ان دونوں میں فرق اس اعتبار سے ہے کہ ایک مسلمان، ایک سچا پکا مسلمان، جب وہ حالات سے پریشان ہوتا ہے، جب وہ تکلیفوں میں اور آزمائشوں کے گھیرے میں آ جاتا ہے، تب جا کر وہ مسجدوں کا رخ کرتا ہے، تب جا کر وہ استغفار کی کثرت کرتا ہے، تب جا کر وہ عبادت میں انہماک پیدا کرتا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ساری زندگی عبادت ہی میں زیادہ استعمال کرتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری زندگی کا اکثر حصہ اللہ کے یاد میں گزرتا، لیکن انسان کی طبیعت اس طریقے سے بنی ہوئی ہے کہ وہ حالات کے موقع پر ہی اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ تکلیفوں کے موقع پر ہی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، آزمائشوں کے موقع پر ہی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو اس لیے رابطہ اور ضابطے میں فرق ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی آدمی سے، اپنے گہرے دوست سے ہمیشہ تعلق میں رہتے ہیں تو اس دوستی میں اور گہرائی پیدا ہوتی ہے، اس تعلق میں اور مضبوطی پیدا ہوتی ہے، اس میں اور نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر کبھی کبھار موقع مل جائے تو آپ اس کو کال کریں گے یا پھر وہ آپ کو کال کرے گا، اور اگر موقع نہیں مل جائے تو آپ بھی کوئی کال نہ کریں، اس کو یاد نہ کریں اور وہ آپ کو یاد نہ کریں، تو ایک وقت اس دوستی پر ایسا آتا ہے کہ پھر وہ دھیرے دھیرے محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، تعلقات میں جو گہرائی ہونی چاہیے تھی، جو مضبوطی ہونی چاہیے تھی، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، یہی فرق ہوتا ہے رابطے میں اور ضابطے میں۔ ایک مسلمان، ایک پکا سچا مسلمان، اسے چاہیے یہ تھا کہ وہ اللہ سے رابطے میں رہے، اسے یہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ میں رابطے ہی میں رہے، وہ ضابطے پر نہ آئے۔ ضابطے پر کیسے آئے؟ مثال کے طور پر اذان ہوئی تو اذان سے پہلے جانے والا یہ رابطے کی علامت ہوتی ہے، اذان سے پہلے مسجد میں پہنچنے والا یہ رابطے کی علامت ہے، اللہ سے تعلق کی گہرائی کی علامت ہے، اور اذان کے بعد جانے والا یہ ضابطے کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر حال میں، چاہے حال وہ خوشی کا ہو، چاہے وہ حال غم کا ہو، جس اعتبار سے بھی حالات میں ہو، چاہے وہ حالات گاؤں کے حساب سے ہو، شخصی حساب سے ہو، یا پھر ملک کے حساب سے ہو، جس حالت میں بھی وہ ہو، اس حالت سے پہلے انسان کا تعلق اللہ سے رابطے میں ہونا چاہیے۔ لیکن انسان حالات ہی میں اپنا رابطہ اللہ سے جوڑتا ہے، تکلیفوں پر ہی انسان جو ہے اللہ سے اپنا رابطہ جوڑتا ہے، تو پھر یہ رابطہ نہیں ہوتا ہے، یہ ضابطہ ہوتا ہے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث، فقیہ اور اللہ والے بزرگ صفات انسان گزرے ہیں۔ ان کی کتاب ہے حدیث کی الاربعین، اس میں انہوں نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ اذان سے پہلے مسجد میں رہنے والا شخص، اس کے سلسلے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آدمی منہم سابقم بالخیرات میں شمار ہوتا ہے، اور جو انسان، جو مسلمان اذان کے بعد مسجد جاتا ہے وہ ضابطے میں شمار ہوتا ہے، اور اس کو شمار کیا ہے ومنہم مقتصد۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا ہے کہ جو انسان، جو بندہ، جو مسلمان جماعت کے کھڑے ہونے کے بعد مسجد پہنچتا ہے،
یا پھر نماز کے ختم ہونے کے بعد مسجد پہنچتا ہے تو اس کے لیے انہوں نے اسے شمار فرمایا ہے وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ۔ یہ 3 کیٹیگری مسلمان کے انہوں نے گنوائے ہیں۔ منہم سابقٌ بالخیرات کا مطلب ہوتا ہے نیک اعمال میں، عبادتوں میں، نوافل میں بہت زیادہ سبقت کرنے والا، بہت زیادہ دل کی چاہتوں کے ساتھ، دل کے ارمان کے ساتھ عبادت کرنے والا۔ یہ کیسے شخص ہیں؟ یہ نیکیوں کے حریص ہوتے ہیں، ان کے اندر نیکی کو تلاش کرنے کا ہمیشہ جذبہ موجزن رہتا ہے کہ کہیں سے کوئی نیکی کا موقع مل جائے اور ہم کرنے والے بن جائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے منہم سابقٌ بالخیرات کہا گیا۔ اور جو سیکنڈ نمبر ہے، جو 2 نمبر ہے، وہ منہم مقتصد ہے، درمیانی لوگ ہیں، یعنی نہ زیادہ نوافل کی کثرت کا اہتمام ہے، نہ زیادہ عبادت کا شوق ہے، بلکہ یہ اپنے فرائض کو، واجبات کو ادا کرنے کے بعد یہ بس اپنے آپ میں مگن ہو جاتے ہیں۔ انہیں نفل عبادتوں سے، نفل اعمال سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے۔ اور جو منہم ظالم لنفسی ہے، جو اپنی ذات پر ظلم کرنے والا ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ نہ یہ فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، نہ واجبات کا اہتمام کرتے ہیں، نہ نفل عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، بلکہ یہ خالصتاً اللہ کے نافرمان بن کر خود اپنی ذاتوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، جو آدمی رابطے میں ہوتا ہے اس کی مددیں کی جاتی ہیں، لوگ اسے چاہتے ہیں، لوگ اس سے اپنا تعلق بنا کر رکھنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ اور جو ضابطے میں ہوتا ہے، اگر وقت ملے اور اپنے آڑے وقت ہی میں وہ لوگوں کو استعمال کرتا ہے، لوگوں کو یاد کرتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو بھی لوگ اپنے آڑے وقت میں، اپنے مشکل وقت ہی میں استعمال کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں۔ تو دوستوں، آپ نے یہ تمام باتوں سے سمجھ لیا ہوگا کہ رابطہ ایک الگ چیز ہوتا ہے اور ضابطہ ایک الگ چیز ہوتا ہے۔ رابطے اور ضابطے میں فرق سمجھنے کے بعد ہمیں یہ بخوبی اچھی طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہمیں اللہ کی ذات عالی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ہمیں رابطے میں رہنا ہے یا پھر ضابطے میں رہنا ہے، یہ آپ خود طے کر سکتے ہیں۔ اور ان چیزوں کے ذریعے سے ہم اگر اللہ سے مددیں مانگ سکتے ہیں تو پھر اللہ کی مددیں ہماری مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہیں۔ اور اگر ہم صرف ضابطے پر رہیں، صرف ضابطے ہی کے حساب سے ہم مسلمان بنے رہیں، تو پھر اللہ کی رحمت سے ہمیں کوئی مدد کی اور ہماری نصرت کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے بزرگ اور دوستوں، اپنے حالات ہو، چاہے ملک کے حالات ہو، چاہے اپنی برادری اور خاندان کے حالات ہو، جو بھی حالات ہم پر ہوں، ہم پہلے ہی سے اپنے رب کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ رابطے میں رہے اور ہمیشہ دعاؤں کے ساتھ اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط رکھیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ قیمتی معلومات، رابطہ اور ضابطہ، ان دونوں میں فرق آپ کو بخوبی اچھے انداز میں سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ہمارا ویڈیو پسند آ گئے تو ثواب جاریہ کی نیت سے دوسروں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں اور اس ثواب میں آپ اپنا بھی حصہ لگائیں، اور لائک ضرور کریں، کمنٹ باکس میں ایک دعائیہ جملہ ضرور لکھیں، اور اسی طریقے سے ہمارے ہر نئے آنے والے اس ویڈیوز کو سننے کے لیے، اس پیغام کو سننے کے لیے آپ ضرور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔